بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک عورت نے ناجائز بچہ کا الزام لگایا، پھر اس عورت پر کیا کچھ ہوا آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ محترم عزیز دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار لگائے ہوئے تھے۔ سب قاضیان شرع بھی موجود تھے، سب کے حال سنے جا رہے تھے۔ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ سلطان شمس الدین اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سلطان شمس الدین التمش نے آوازیں سنی تو اس عورت کو دربار میں آنے کا حکم دیا۔ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو عورت باہر اتنا چیخ و پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلایا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت ہی انصاف پسند اور نیک حکمران تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور شریعت طیبہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ سلطان فرمانے لگے، اے عورت، تو اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہی ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کیوں اتنا بلبلا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے سلطان، ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، اب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب میں اس شخص کے پاس گئی اور سارا معاملہ بتایا تو وہ شخص اس بچے کا باپ ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ اب وہ یہ مان نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور خود بھی اللہ والے تھے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکومت دنیا میں ایک مثال تھی اور عدل و انصاف رعایا پر بہت مشہور تھی، جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے جن کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھے اس کا نام بتا، پھر دیکھنا اگر میں اس کا گردن نہ اڑا دوں تو کہنا۔ وہ مکار عورت رونے بلبلانے لگی اور فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس شخص کا نام سن سکیں، اور آپ کے اندر اتنی ہمت و جرت نہیں کہ آپ اس شخص کو سزا دے پائیں گے جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین کہنے لگے، تو بیان کر کے تو دیکھ صحیح اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ جب عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے یہ کہا، سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے، مگر وہ مان نہیں رہا ہے۔ سلطان نے یہ بات سن کر اس پر ستہ طاری ہو گئی اور کہنے لگے، میرے پیر کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ اے عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، واقعی اس بچے کا باپ خواجہ بختیار کاکی ہی ہے۔ تو سلطان نے کہا، یہ جو تم کہہ رہی ہو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہ دینے کے لیے اور کہنے لگے،
کہ ہم لوگوں نے خواجہ بختیار کاکی کو ان کے گھر آتے جاتے کئی بار دیکھا ہے، یہ گھٹیا کام بالکل اسی کا ہے۔ تو سلطان نے ایک بندے کو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا انہیں بلا لاؤ۔ وہ بندہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس گئے اور کہنے لگا سلطان نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو جانا پڑے گا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان کے پاس تشریف لائے تو تمام لوگ ان کی ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا سب بیٹھ جائیں، میں اس وقت مجرم بن کے آیا ہوں، پیر نہیں۔ سلطان نے خواجہ بختیار کاکی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور یہ عورت آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، میرا رب ہی جانتا ہے، میں تو اس عورت کو جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی اس عورت کو میں نے دیکھا ہے۔ تو عورت کہنے لگی تہجد کے بہانے لوگوں سے الگ ہو کر اپنی راتیں رنگین کرتا تھا اور تم ماننے کو تیار نہیں۔ خواجہ بختیار کاکی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے اے میرے رب تو مجھے جس حال میں رکھے میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا مجھے ایک دن کی مہلت مل جائے گی، پھر کل صبح تم دربار لگا لینا اور فیصلہ سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دی اور خواجہ بختیار کاکی وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل دیے اور آدھی رات کے وقت اٹھ کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب کو یاد کرنے لگے اے میرے رب بے شک تو ہی عزت و ذلت کے مالک ہے، میرے مولا میری مدد فرما، اور اپنے پیر و مرشد غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے۔ اسی وقت آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت حیات میں تھے۔ آئے اور فرمانے لگے اے بختیار کاکی گھبراؤ نہیں، کل صبح جب دربار میں جاؤ گے تو سلطان سے کہہ دینا میرا انتظار کرے، میں صبح کے وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر صبح اٹھ کر دربار میں چلے گئے اور انتظار میں تھے کہ غریب نواز کب آئیں گے۔ ابھی سلطان نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے ہی والے تھے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے خواجہ بختیار کاکی کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے اور کہنے لگے تم کیوں پریشان ہو؟ تو خواجہ بختیار کاکی منہ سے تو کچھ بول نہ پائے، البتہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو خواجہ غریب نواز سمجھ گئے اور اس عورت کی طرف غصہ سے دیکھ کر اس کے پیٹ میں پل رہے بچے سے فرمانے لگے اے بچہ تیری ماں خواجہ قطب الدین پر الزام لگا رہی ہے۔ اس وقت وہ عورت کہنے لگی بھلا پیٹ میں پلنے والا بچہ کبھی گواہی دیتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے چپ کر اے بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فرمانا تھا کہ ادھر بچے نے جواب دیا السلام علیکم حضور، میری ماں بالکل جھوٹی اور مکار ہے، قطب الدین کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ یہ ان پر الزام لگائے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ عورت اپنے الزام کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سن اے عورت، عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھوں ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ تھام کر جانے لگے تو سلطان شمس الدین التمش ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور عرض کرنے لگے علی جا، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بختیار کو تیرے حوالے کیا تھا تاکہ تو کچھ سیکھے اور فیض حاصل کرے۔
مگر تم سنبھال نہ پائے، اس لیے اس کو اب میں اجمیر لے جا رہا ہوں۔ سلطان کہنے لگے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر انہیں ادھر رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز مان گئے اور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے، اب تجھ پر قیامت تک کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اب تیری ذلت و رسوائی کا سبب کوئی نہ بنے گا۔